بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، بہت ساری خبریں اسلام آباد سے جنریٹ ہو رہی ہیں، لیکن اب خبریں شفٹ ہو رہی ہیں واشنگٹن اور نیو یارک کی طرف. کچھ عجیب و غریب قسم کی دلچسپ قسم کی باتیں بھی ہیں، عجیب و غریب خبریں بھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اور ہمارے نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک بھاری بھرگم ڈیلیگیشن کے ساتھ نیو یارک کی طرف گامزن ہیں اور امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں. یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں پہ پھر کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا برآمد ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وزیر خارجہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں دورہ برطانیہ سے ہوتے ہوئے. دورہ امریکہ ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب، اب تھوڑا سا پہلے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یو این جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کرنی ہے اور وہ تقریر جو ہے بالعموم وزیر اعظم اس وقت وزٹ کرتے ہیں جب کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ قسم کی وہاں پہ انگیجمنٹس ہوں، کوئی میسج کنوے کرنا ہو. تو ادروائز جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا کوئی جانے کا تک نہیں بنتا، کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر 90 دن کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی پالیسی بیان دینا ہوتا ہے، اور سوائے اس کے کہ پیسوں کا ضیاع اور اس کے پیسوں کے ضیاع کے علاوہ اور وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس کی ان حالات میں نگراں وزیر اعظم کا ایک سرکاری خرچے پر، بھاری بھرکم خرچے پر، بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ جانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مقروض ہیں. اور یہی تنقید ہم پی ڈی ایم 15 جماعت کی حکمران اتحاد پہ کرتے تھے کہ انہوں نے کابینہ ایک وسیع و عریض رکھی ہوئی ہے. 87 ممبر پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی سب سے طویل ترین اور بڑی جو ہے وہ کابینہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے، اور سب اس میں اس حمام میں سب ننگے تھے اور سب نہا رہے تھے اور گنگا بہ رہی تھی اور اس میں سے اپنے آپ کا مال بنایا جا رہا تھا. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو نگراں وزیر اعظم نے الیکشن کروانا ہے، 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. ایک پہلا میسج تو یہ ہے کہ الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے. الیکشن 90 دن میں بھی ابھی تک کوئی چانس نہیں بن رہا اور نہ ہی الیکشن اس کے بعد کروانے کا کوئی پلان ہے. اور اس لیے یہ بڑی باتیں، کیونکہ ادروائز نگراں وزیر اعظم جائیں گے اور صرف وہ ہیں ان انتخابات تک اور وہ انتہائی شارٹ ٹرم، تو پھر انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کی تقریر تو جلیل عباس جیلانی صاحب بھی کر سکتے ہیں جا کے، اور اگر صدر مملکت بھی نمائندگی کر سکتے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ بھی جا سکتے تھے. تو لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لابنگ کی جائے گی، کچھ ملاقاتوں کا اہتمام کیا ہے کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ، اور وہاں پہ کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ایک مقدمہ پیش کریں گے کہ پاکستان کے حالات و واقعات کے بارے میں، اور پھر ایک مقدمہ اور پیش کرنے کی، اور اس کے بعد نگراں حکومت کو طول دینے کی بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت، امریکہ میں عالمی اداروں میں یہ بہت زیادہ پریشر ہے پاکستان پہ، گورنمنٹ آف پاکستان پہ، کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، الیکشن ہو نہیں رہے اور الیکشن کو بھی سپورٹاج کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں، اور پھر اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے، عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان سب کو دبایا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے جو سچویشن ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، جو جنگ و جدل اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور جبر چل رہا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا باہر کی دنیا بہت زیادہ کین آبزرو کر رہی ہے. تو کین آبزرویشن کے ساتھ ساتھ اب ہوگا کیا؟ اب کاکڑ صاحب نے آنا ہے اور کاکڑ صاحب نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. نیو یارک میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی بھرپور قسم کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، جی بندوبست کیا ہوا ہے، بلکہ بندوبست ہی کہنا چاہیے. وہ کاکڑ صاحب کا وہاں پہ ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ واشنگٹن میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو چکا، احتجاج ہو چکا، اور یہ آج ہی ہوا ہے اور کافی وہ کہنا چاہیے کہ بڑا کامیاب اس کو کہہ سکتے ہیں. اور وہاں پہ بڑی سخت ترین تقاریر کی گئی اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پاکستان میں، اب وہ ظاہر ہے امریکہ میں پہنچ چکے ہیں اور وہ امریکہ کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہ صرف بہتر پاکستان کے لیے، اپنا سارا کیریئر ادھر سے چھوڑا اور وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک پالیٹکس میں حصہ لیا. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی تلخ واقعات ہیں، لہٰذا وہ تلخیاں بھی ان کے لب و لہجے میں نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے خوب لتاڑا ادھر، اور ان کی تقریر بڑی سخت تقریر تھی. تو بہرحال وہ، اور اس کے ساتھ ان کی تقریر کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ہزاروں لوگ جو وہ اس احتجاج میں، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج تھا، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا کام کر رہی ہے. اور ڈونلڈ لو
کا معاملہ، سائفر کا معاملہ، یہ ایک اب انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. یہ صرف سائفر کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی حد تک یہ خبر نہیں رہی، بلکہ یہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے، بین الاقوامیت اس کو حاصل ہو چکی ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے. تو بہرحال ایک تو یہ تھا، لیکن اصل جو اس میں اصل مسئلہ ہے، کاکڑ صاحب جن ہوٹلوں میں، کیونکہ ناصر قیوم صاحب ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ کاکڑ صاحب جس ہوٹل میں، یعنی کہ عام ہوٹل میں بھی رہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایوریج ہوٹل پہ، کیونکہ ہم تو ویسے مقروض ہیں اور IMF کی قرضوں پہ چل رہے ہیں، تو ہم $200 والے کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں، 300 والے میں بھی رہ سکتے ہیں، $400 کے کمرے میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 200 سے لے کے 500 تک اچھا کمرہ مل جاتا ہے، اچھا ہوٹل بھی موجود ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ جو وزیر اعظم صاحب کے لیے اور وفد کے لیے جو ہوٹل پسند کیا گیا ہے اور جس میں قیام و طعام کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اس کا کرایہ ناصر قیوم صاحب نے بتایا کہ اس کا تقریباً کچھ $7,000 کمرہ ہے جی، کمرے کا کرایہ ہے اور 7 دن قیام ہے. تو ایک کمرے کا کرایہ پاکستانی روپوں میں 22 لاکھ روپے بنتا ہے، تقریباً 21-22 لاکھ روپے بنتا ہے. تو 21-22 لاکھ روپے کا کمرہ ہوگا، 7 دن قیام ہے. یہ صرف ایک کمرے کا وزیر اعظم صاحب کا بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ باقی ڈیلیگیشن بھی ہوگا، کیونکہ جہاں وزیر اعظم صاحب ٹھہرتے ہیں باقی ڈیلیگیشن بھی ادھر چلا جاتا ہے. تو میڈیا بھی کور کر رہا ہے ان سارے ایونٹس کو، میڈیا بھی کور کر رہا ہے، پاکستان سے ہمارے صحافی دوست بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اسی طریقے سے جب ہماری IMF کا قرضہ لینا ہوتا تھا مذاکرات کے لیے، کیونکہ IMF کی ٹیم پاکستان نہیں جاتی تھی، ہماری جو ٹیم پہنچی تھی دوحہ میں، تو وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے تھے، تو ہماری ٹیم جو ہے، ہماری جو آفیشلز ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی قیادت میں جب آئے تھے، تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے 7 سٹار ہوٹل میں. ان کا کرایہ بھی اسی طریقے سے ہزاروں میں ہوتا ہے. اور جو IMF کی ٹیم تھی جس نے قرضہ دینا تھا، وہ ایک عام ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جی، 3 سٹار کہہ دیں آپ، اس سے کہیں زیادہ کم پہ. یعنی جس نے قرض لینا ہے وہ ہائی فائی، اور جس نے قرض دینا ہے وہ ایک اعتدال والی جگہ پہ. تو ایک تو یہ چل رہا ہے. دوسرا ایک اور خبر بھی، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 16 مہینوں میں جو جمہوریت کا، آئین کا اور عدلیہ کی آزادی کا، میڈیا کی آزادی کا جو جنازے نکالے گئے ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. تو انہی میں سے ایک اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہوتے تھے، اور وہ اپوزیشن جو بینچوں میں 22-23 لوٹے بٹھائے ہوئے تھے، وہ تھے جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پہ بغاوت کر کے فارورڈ بلاک بنا کے وہاں بیٹھے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو نکل گئی تھی. ان میں راجہ ریاض صاحب بھی تھے، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر. تو کمپرومائزڈ پرائم منسٹر ہو یا کمپرومائزڈ اپوزیشن لیڈر ہو، دونوں ہی فریب اور دھوکہ ہوتا ہے. لہذا اس وقت بھی رولا پڑتا تھا کہ جناب راجہ ریاض صاحب نے تو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ نہیں، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ شہباز شریف صاحب، اور ان کا محاسبہ جنہوں نے کرنا تھا پچھلے 16 مہینوں میں، جھوٹا سچا جو بھی کرنا تھا، بجائے اس کے کہ محاسبہ، اب سمجھ آیا کہ راجہ ریاض صاحب لندن پہنچے، اور لندن پہنچ کے انہوں نے مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تو اس سے آپ پچھلے 16 مہینوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا فکس میچ تھا، اور نورا کشتی تھی، اور پورے کا پورا سسٹم ہی وہ یرغمال بنایا ہوا تھا. نہ اس میں آئین، نہ اس میں جمہوریت، نہ اس میں عدلیہ کی آزادی، ہر کسی کو بے توقیر کیا گیا. تو یہ ایک راجہ ریاض صاحب کا ہے. تو یہ پچھلے 16 مہینوں میں سب سے بڑی شمولیت ہے مسلم لیگ نواز میں راجہ ریاض صاحب کی. تو پاکستان میں نواز شریف صاحب کے جو ہیں معاملات جی، وہ ابھی تک منتظر ہیں، غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور سب کی نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں. وہاں دیکھا جائے گا کہ وہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے. اور پہلے ہی کیس سے، کیونکہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو ہیں، وہ مقدمہ ظاہر ہے آج اس کی چل رہی ہے سماعت. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. ایک اور خبر بھی لے لیں، آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. دوسری جانب پاکستان میں بھی احتجاج چل رہا ہے، اور ہر جگہ ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے، اور پنجاب کے دیگر شہروں میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ احتجاج چل رہا ہے. اور یہ احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، غربت کے خلاف، بجلی کی قیمتوں کے خلاف. اور یہ سارا ابھی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں آج ایک تقریب میں گیا، شادی کی تقریب تھی، ایک دوست ہیں، عزیز ہیں،
تو ان کے یہاں جانا ہوا شادی کی تقریب میں. تو وہاں پہ مجھے ایک آدمی بھی نہیں ملا, ایک آدمی بھی, یہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ایک خاتون کو, ایک مرد کو, ایک نوجوان بھی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو, جو خوش و مطمئن ہو پاکستان کے حالات سے, بلکہ سب بہت پریشان, اور وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ ظلم کب ختم ہوگا, یہ جبر کب ختم ہوگا. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے متعلق وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایک بھی ہمیں نہیں ملا, اور وہ سب منتظر ہیں کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں تو ہم پاکستان جائیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بات ضرور پہنچائیں ارباب حل و عقد تک کہ جناب ہمیں ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا جاتا, ہمیں ووٹ کا حق دیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اور ہمارا اکانومی میں بھی بہت اہم رول ہے. اور یہ جو 1 ارب اور 1.25 ارب روپے کے لیے, 1.25 ارب ڈالر کے لیے جو IMF کی اتنی منتیں کی گئیں, وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو زر مبادلہ کئی گنا زیادہ وہ بھیج سکتے ہیں, اور 1 ارب ڈالر تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, 1.25 ارب ڈالر تو اس سے زیادہ تو ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ گورننس ہو, جمہوریت ہو, آئین کی بالادستی ہو, پارلیمان کی بالادستی ہو, الیکشن ہو, اور الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کو مت روکا جائے, عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور باقی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, ان کے مقدمات ختم کیے جائیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں کا, میرے ساتھ بھی انہوں نے کافی اظہار ہمدردی کیا, اور میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں, طاقتور لوگ جو ہیں, ان کو ذرا احساس ہونا چاہیے کہ جناب بس بہت ہو گیا, اور پاکستان کے حالات کو بہتر کیا جانا چاہیے, اور یہ کشیدگی ختم کرنی چاہیے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ابھی کوئی ایسا موڈ نظر آ رہا ہے کشیدگی ختم کرنے کا, بلکہ ابھی ڈوز مزید بڑھائی جا رہی ہے, وہ ہمارے خلاف بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور میرا بھی اس میں شامل ہے, ڈاکٹر معید بھی شامل ہیں, اور شاہین سبائی بھی شامل ہیں, وجہات بھی شامل ہیں, ہم جو 4 جرنلسٹ ہیں, تو ان سب کا فل ڈوز دینے کا ارادہ ہے. جو اطلاعات مل رہی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اگر فل ڈوز دینے سے اگر کوئی فائدہ پہنچا تو پھر ضرور ہمیں دینی چاہیے, لیکن جو مقدمات ہیں ہماری غیر موجودگی میں درج کیے گئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ ان تلخیوں کو بڑھایا نہ جائے بلکہ ان تلخیوں کو کم کیا جائے, اور پاکستان کو اچھائی کی طرف لے جایا جائے. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا, کیونکہ یہ میں نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات آپ کو بتا دی ہے کہ ایک بچہ بھی, ایک نوجوان, ایک خاتون, ایک بزرگ, کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہتا ہو, جو خود مطمئن نظر آ رہا ہو. وہ سب فرسٹریٹ ہیں, ڈپریس ہیں, اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ توقعات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ, ہماری عسکری قیادت سے تھیں, ہیں, لیکن یہ امیدیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹوٹتی جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.